ایک وقت تھا جب میں سوچتی تھی کہ میرے آس پاس کے سب لوگ میرے اپنے ہیں۔ میں کسی پر شک نہیں کرتی تھی، لیکن جب میں نے سورہ البقرہ کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا، دیکھیں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میں سمجھتی تھی کہ میرے آس پاس کے سب لوگ میرے اپنے ہیں۔ جب ہم نئے لوگوں میں آتے ہیں ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ بظاہر سب آپ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بعد میں ان کے راز کھلنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کلام وہ طاقت والی چیز ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی ایک آیت نے مجھے وہ ظاہر کر کے دکھایا جو کبھی میں نے سوچا نہیں تھا۔ سورہ البقرہ کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا، مجھے احساس ہو گیا کہ ہر مسکرانے والا آپ کے ساتھ دل سے ہمدرد نہیں ہوتا، اور جو بات مجھے سمجھ آئی اس نے مجھے رلا بھی دیا اور بہت کچھ سکھا بھی دیا۔ تو آخر کون تھا میرا سب سے قریبی دشمن، اور مجھے یہ بات کیسے سمجھ آئی؟ آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک پیاری سی سورہ البقرہ کی آیت نے مجھے وہ دشمن دکھا دیے جو آپ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، آس پاس ہوتے ہیں۔ میں نے وہ آیت کس وقت پڑھی، کیسے پڑھی، کتنی بار پڑھی، یہ سب بھی بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں خیر، سکون، برکت اور آسانی عطا فرمائے۔ آپ سب کی ساری دعائیں قبول فرمائے۔ آپ پر اللہ پاک اپنا خاص کرم کرے، آپ کو ہر قسم کے شر، حسد اور برے لوگوں کے اثرات سے محفوظ رکھے، اور قرآن پاک کے ذریعے ہمارے دلوں کو ہدایت، بصیرت اور سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں آج ہم ایک بہت اہم بات پر گفتگو کریں گے۔ بعض اوقات ہم اپنے دشمن کو صرف اس شخص میں تلاش کرتے ہیں جو ہم سے کھل کر دشمنی کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر نقصان پہنچانے والا شخص کھلم کھلا دشمنی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہمارے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان سے کسی برائی کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات قرآن پاک کی آیت انسان کو لوگوں کے دل نہیں بلکہ ان کے رویوں، ان کی باتوں اور ان کی نیتوں کو سمجھنے کی سمجھ عطا کر دیتی ہے۔ دیکھیں میری زندگی کا ایک وقت ایسا تھا جب میں سب کچھ ٹھیک سمجھتی تھی، بظاہر کچھ بھی برا نہیں تھا، لیکن حالات اس طرح بدتر ہوتے جاتے کہ ہر چیز ہاتھوں سے جاتی۔ پھر میں سورہ البقرہ پڑھتی، لیکن اس کی ایک آیت پر میں ہمیشہ ٹک جاتی۔ میری نیت اسے خاص وظیفے کے طور پڑھنے کی نہیں تھی، لیکن جب بھی وہ آیت میرے سامنے آتی میں اس کا ترجمہ پڑھتی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ میں ایسے ہی ہمیشہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرتی، لیکن جب بھی اس آیت پر آتی تو جیسے انسان رک جاتا ہے، اسی توجہ کے ساتھ پڑھتی اور اس کے الفاظ مجھے ٹچ کرتے۔ تو جب میں نے سورہ البقرہ کی اس آیت پر غور کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے چہروں کے بجائے ان کے رویوں کو سمجھ دینی شروع کر دی۔ جس آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے عرض کی، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پھر جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے سورہ البقرہ کی اس عظیم آیت قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اس آیت پر پہنچی تو نہ جانے کیوں میری آنکھیں نم ہو جاتی اور دل عجیب سی کیفیت میں ڈوب جاتا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آ جاتا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم فرمایا اور فرشتوں سے چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتوں نے کمال ادب، عاجزی اور بندگی کے ساتھ عرض کیا، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر نہ جانے کیوں میرا دل بھی یہی کہنے لگتا کہ یا اللہ واقعی تو پاک ہے، میں کیا جانوں؟ جب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہی علم ہے جو تو نے سکھایا ہے، تو ہم انسان کیا جانتے ہیں؟ ہم تو بے عقل ہیں، ہم تو کم عقل ہیں انسان، ہمیں کچھ بھی علم نہیں، ہم اپنوں کو غیر سمجھتے ہیں اور غیروں کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم دشمنوں کی پہچان نہیں کر پاتے، کون ہمارے پیٹھ پیچھے ہمیں وار کر رہا ہوتا ہے، لیکن تو سب جانتا ہے۔ میں تو اپنے لیے بھی بھلائی اور برائی کو نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم کون میرا مخلص ہے اور کون نہیں، میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، میرے دل کی الجھنوں کا حل کیا ہے، میری دعاؤں کی قبولیت کس چیز میں ہے، میرے لیے کون سی راہیں خیر والی ہیں اور کن چیزوں میں نقصان چھپا ہوا ہے۔ یا اللہ تیرے علم میں سب کچھ ہے اور میرے علم میں کچھ بھی نہیں، اگر تو نہ سکھائے تو کچھ نہیں جان سکتی، اگر تو نہ سنبھالے تو میں کچھ نہیں سنبھال سکتی، اگر تو نہ دکھائے تو میں حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتی۔ پھر بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ جس طرح فرشتوں نے تیرے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اقرار کیا تھا، میں بھی تیرے سامنے اپنی لا علمی کا اقرار کرتی ہوں، تو ہی جانتا ہے میرے دل کے راز،
الفاظ، میری خاموش دعائیں، میرے خوف، میری امیدیں، میرے زخم اور میری ضرورتیں۔ اگر میرے لیے کسی چیز میں خیر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر کسی چیز میں شر ہے تو مجھے اس سے دور فرما دے۔ مجھے وہی سکھا جو میرے لیے بہتر ہے، مجھے وہی سمجھ عطا فرما جو مجھے تیرے قریب کر دے، اور میرے دل کو اس یقین سے بھر دے کہ تیرے علم کے سامنے میرا علم کچھ بھی نہیں۔ شاید اسی لیے جب بھی میں سورہ البقرہ کی اس آیت پر پہنچتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف فرشتوں کے الفاظ نہیں، بلکہ ہر اس بندے کے دل کی پکار ہے جو اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ مان لیتا ہے کہ ساری طاقت تیری ہے، تو پاک ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، سب کچھ تیرے علم میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اگر اسی یقین کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، یہی دعائیں کرتے ہیں، تو پھر بے شک اللہ پاک وہ آپ کے دشمن آپ کے سامنے لا دیتے ہیں۔ اگر سامنے نہ بھی آئیں تو ان کی طاقت نہیں رہتی، کیونکہ ہم اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تو جانتا ہے، تو پاک ہے، مجھے وہی علم ہے جو تو نے سکھایا ہے۔ تو ہمارے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے اس کو اللہ پاک اس سے سنبھالتا ہے جیسے آپ کی حفاظت ہو رہی ہو۔ یہی وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی فرشتوں نے عرض کی تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں چیزوں کے نام اور علم سکھایا، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے ادب اور انکساری کے ساتھ جواب دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی اللہ تو پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں عاجزی سکھاتی ہے اللہ کی، ہم اس میں تعریف کرتے ہیں، اس میں ہم اپنی علم پر گھمنڈ نہیں کرتے کہ میں جانتا ہوں، میں دشمن کو پہچان لوں گا، نہیں، بلکہ ہم اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اصل علم ہر چیز کا اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہی کوئی چھپا ہوا دشمن ضرور سامنے آ جائے گا، بلکہ اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علم، حکمت اور بصیرت مانگی جائے، کیونکہ وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح پڑھتی تھی۔ جب میں سورہ البقرہ پڑھتی تھی تو اس آیت پر میں رک جاتی تھی اور رک کر کہتی تھی کہ یا اللہ تو پاک ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ اگر میرے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو میرے لیے نقصان کا سبب ہے، تو مجھے حکمت، بصیرت اور صحیح سمجھ عطا فرما۔ تو آہستہ آہستہ کچھ چیزیں خود بخود واضح ہونے لگیں، کچھ لوگوں کے رویے بدلنے لگے، خود ہی دور ہونے لگے، جن کے میں قریب رہنا چاہتی تھی، وہ کیونکہ ان کی اصلیت میں نہیں جانتی تھی، لیکن وہ خود بخود مجھ سے پیچھے ہونے لگے۔ اس طرح کچھ باتیں جو پہلے سمجھ نہیں آتی تھیں سمجھ آنے لگی، کچھ لوگ خود دور ہو گئے، کچھ کی باتیں اور عمل میں فرق نظر آنے لگا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کے راز آسمان سے آواز دے کر نہیں بتاتے، بلکہ انسان کو اتنی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ سچ اور جھوٹ اور مخلصی اور منافقت اور خیر اور شر کے درمیان فرق کو بہتر انداز میں پہچاننے لگتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کو میں غور و فکر کے ساتھ اس پر رک کر پڑھتی تھی، کوئی خاص طرح عمل نہیں کرتی تھی، کچھ زیادہ نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب اس آیت پر پہنچتی تھی تو اس کو سمجھتی تھی اور خود میں اس کو محسوس کرتی تھی کہ اللہ پاک تجھے علم ہے، مجھے نہیں، تو اللہ پاک نے وہ کر کے دکھایا جو اس کے علم میں تھا لیکن میرے علم میں نہیں تھا۔ بعد میں اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا کہ کون میرے دشمن ہیں، کون میرے اپنے ہیں، کیونکہ وہ لوگ خود بخود پیچھے ہونے لگے اور ان کے رویوں سے پتہ چلنے لگا۔ اس طرح میں پڑھتی تھی۔ تو اگر آپ بھی اس آیت سے عمل کرنا چاہتی ہیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ پاک تو علم والا ہے، میں کچھ نہیں جانتی، پھر آپ کتنی بار بھی پڑھیں، جتنا آپ کو پڑھنے میں آسانی لگے اتنا پڑھیں، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ اس طرح پڑھنے سے آپ کی دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں اور آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اسی آیت میں۔ پھر جو آپ نہیں جانتے، آپ سے چھپے ہوئے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہماری دعائیں قبول کرے، ہر طرح کے دشمنوں سے ہم سب کی، آپ کی، ہر طرح کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔